آخر میں کہتا ہے نہیں نو محمد کا سایہ تھا. آگے جب زیادہ بات چلتی تھی تو وہ کہتے تھے نحن اولاد الفراعنہ، ہم فرعون کی اولاد ہیں، ہمیں کم نہ سمجھنا. فرماتے ہیں کہ لاہور از مضافات ملتان است، ملتان کے مضافات کی ایک بستی کا نام لاہور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام اسلامک سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا خصائص الانبیاء کا. خصائص الانبیاء کے ٹاپک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص مبارکہ بتا رہے ہیں عوام کو، اور جس طرح سلسلہ وار یہ شروع کیا ہے پروگرام، عوام کی پذیرائی اور اس کا ہم بہت مشکور ہیں. آج جانتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخری زمان امام الانبیاء، ان کے مزید خصائص کیا ہیں، ان پر روشنی ڈالیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم، بہت کرم، بہت کرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ، ہمارے یہ جو حضور کے خصائص کے حوالے سے نورانی ہمارا بیان، ماشاءاللہ سننے والے بھی اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں بر صغیر کے اندر اس حوالے سے پہلے کسی عالم نے اس حوالے سے کام نہیں کیا، کہ وہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی عالم عرب کے اندر جو عرب علماء ہیں جی بالکل، انہوں نے یہ کتابیں لکھی. بہرحال ان کے ترجمے ہمارے بر صغیر کے علماء نے کیا، لیکن سکرین پہ آ کے حضور کے خصائص کی خوشخبریاں امت تک پہنچائی جائیں، یہ ہمارے ہی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے. آپ کا بہت شکریہ اس پر. اللہ خوش رکھے گی، آباد رکھے. فرمایا بِإِذْلَالِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ، جب حضور سفر فرماتے تھے بادل بھی اور فرشتے بھی آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سارے یہودی اور عیسائی علماء اس لیے ایمان لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے، جیسے جیسے ان کی سواری، جیسے جیسے آپ کا قدم اطہر زمین پہ چلے گا، اسی طرح بادل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور اللہ نے دونوں طرح کا سایہ عطا فرمایا کہ ملائکہ بھی بطور خدام کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے حضور کے جسم اطہر کے اوپر سایہ ڈال رہے ہیں، اور بادل بھی آپ کی رفتار کے مطابق. ذخیرہ احادیث میں متعدد احادیث ہے جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے تو جیسے جیسے آپ کی سواری چلتی تھی فرش پر، تو ہم فضا میں دیکھتے تھے کہ اسی طرح بادل بھی اسی رفتار میں آپ کے ساتھ ہوتے. ماشاءاللہ. اس لیے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ حضور کا سایہ مبارک نہ تھا، اسی وجہ سے نہیں تھا. یعنی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حضور کا یعنی معجزہ، یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہیں ہی فرشتے اور بادل سایہ فگن، سایہ کا علم تو اس وقت ہوگا نا جب کہ دھوپ ہوگی، مشرق کی طرف سے نکلے کیسے نا سورج، اور آپ جا رہے ہیں تو آپ کا سایہ اس طرف ہے، پھر ڈھلتے ڈھلتے یوں کیا مغرب کی طرف تو آپ کا سایہ بیک کی طرف. اس پر سیدنا عثمان غنی نے بھی بات کی، حضرت فاروق اعظم نے بھی بات کی، وہ ساری وجوہات. تو حضرت عثمان غنی نے تو بڑی عظیم بات وہی فرمایا کہ اس لیے کہ اگر حضور ہوتے اور سورج اس طرف ہوتا، پیچھے آنے والے صحابہ جو آپ کے قدم اطہر کے اوپر قدم رکھ کے ذوق کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ بھی تو گستاخی تھی نا کہ آپ کے سایہ مبارک پر کسی کا قدم آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ کے ساتھ چونکہ ملائکہ چلتے تھے اور بادل چلتے تھے، آپ پر سایہ فگن ہوتے تھے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کا یہ کہنا کہ آپ کا سایہ مبارک نہ تھا. اس پر ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، میرے خیال میں احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. اس نے کہا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر مقام پہ سایہ ہی محمد رسول اللہ کا ہے. تو احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر بہت خوب ہے.
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا. جی بالکل. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. اور اس پر آپ کو ایک بہترین بات سناؤں مزیدار، کہ پہلے دن اول من آمن بھی ابو بکر، کہتا ہے پہلے دن سے لے کے آج قبر اطہر تک محمد کا سایہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کی شکل میں دیکھو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی ہر غزوے میں، ہر سریہ میں، ہر جناب کیسے انہوں اپنا موقع پر حضور کے ساتھ جو شخصیت ہجرت کے موقع پر بھی بالکل آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے ابو بکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے ابو بکر تھے. بچوں میں سے سیدنا علی، بیوی میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سے کالی شکل والا بلال حبشی، اور نوجوانوں میں سے اور دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر. تو بہرحال یہ تو ذوق کی باتیں ہیں. اب ذرا زیادہ اس کی تعداد میں چلتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی حکم ہے کہ اس معاملے کو ذرا تیزی کے ساتھ لے کے چلیں. تو آپ نے فرمایا کہ جناب جو آج کی خصوصیت بیان کی ہمارے علماء نے اور حضرات اہل سیر نے کہ ملائکہ اور اپنا بادل آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتے تھے. اوتیا کل الحسن، حسن و جمال کا جو کمال ہے وہ اللہ نے کس کو عطا کیا؟ محمد الرسول اللہ کو عطا کیا. جب اللہ رب العالمین ان تمام صفات کو لے کے جاتے ہیں نا مقام معراج پر، او کمال درجے کا آخر میں، تو میں کہتا ہوتا ہوں جملہ جو لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے کہ دینے والے کا نام رب العالمین اور ٹھمکانے والے کا نام رحمت للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن حکیم نے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو بڑی عظمت کے ساتھ بیان کیا. دیکھیں ہمارے محدثین کتنے سیانے تھے. احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاں یوسف کو حسن دیا گیا لیکن آپ کا عکس. اچھا. جس طرح اب ہم بیٹھے ہیں اور یہ سامنے جناب ان لائٹس کی وجہ سے ہمارا عکس جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ کے 100% حسن کا جو عکس تھا اس کا شطر کچھ حصہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اب مصری نوجوانوں کے سامنے یا خواتین کے سامنے بڑی فنٹاسٹک قسم کی عربی بولنا ایسے ہے جیسے لکھنؤ کے اندر آپ بڑی ملتانی بڑا فنٹاسٹک قسم کی اردو بولے. بالکل ایسی. تو وہ مسکرا پڑتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تو کس شہر سے ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تمہارے ازہر سے، جامعہ ازہر سے. جامعہ ازہر کے ان کے یہاں بڑا احترام ہے، تمہارے جامعہ ازہر سے میں پڑھا ہوں. آگے جب زیادہ بات چلتی تھی تو وہ کہتے تھے نحن اولاد الفراعنہ، ہم فرعون کی اولاد ہیں، ہمیں کام نہ سمجھنا. اچھا، یہ مصر والے فرعون کی اولاد میں سے قبطی تھے نا سارے. آج بھی ان کی نسل کہتی ہے نحن اولاد الفراعنہ. فرعون کو تو اللہ پاک نے نشان عبرت بنا دیا، پھر بھی اس کے نام. یہی تو کمال. جو شیخ الازہر تھے، ہم صدام حسین کی اس پہ جب کانفرنس تھی وہ بھی مہمان تھے، میں بھی مہمان تھا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت اب مصر والوں کا کیا کمال ہے؟ عامر ابن العاص آئے، اتنے دن لڑائی رہی، 5 دن، اس کے بعد آپ کا ملک فتح ہوا. اور اس زمانے میں مصر تو اس کے اندر لیبیا بھی تھا، سوڈان بھی تھا، یہ سارا علاقہ تھا. میں نے کہا ہمیں دیکھیں اہل ہند کو اور اہل سندھ کو کہ ہم اہل اللہ کی چہروں کی زیارت کر کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے. مشرق 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھا دیا. کیا خواجہ غریب نواز اجمیری نے اجمیر میں جا کے جناب کوئی کانفرنسیں کی تھیں یا تلوار اٹھائی تھی یا اپنے 17 شاگردوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا؟ علاقہ جو چولستان کا تھا اور یہ پورا جو علاقہ تھا اس کے اندر کراچی بھی شامل تھا، بمبئی بھی شامل تھا، اتنا بڑا. جب اس کا ہندو حکمران آیا نا تو اس نے کہا حضور یہ میری اولاد نہیں ہے. تو لوگ ارد گرد سارے آپ کے مرید ہو گئے، تو آپ جو ہے ریاست سنبھال لیں. حضرت مسکرائے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی. اس نے کہا پہلے کلمہ پڑھا دیں. حضرت نے کلمہ پڑھا دیا. فرمایا جا، کلمے کی برکت سے میرا رب رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. ایک نہیں تمہیں اللہ رب العالمین 4 بیٹے عطا کریں کہ یہ پوری کی پوری اس ریاست
تیرے بیٹوں کے لیے ہے، میں معین الدین ریاستیں لینے نہیں آیا، میں تو محمد کا کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ تو شیخ الازہر کو میں نے کہا آپ نے کلمہ پڑھا، تلوار کے ساتھ آپ لوگ فتح ہوئے، حضرت عمر ابن العاص ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، آپ کو مار پڑی، آپ فرعون کی اولاد تھے۔ مجھے دیکھو، میں نے کہا ہم اہل اللہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حضرت داتا صاحب تشریف لے آئے لاہور کے اندر، فرماتے ہیں کہ لاہور از مضافات ملتان است، ملتان کے مضافات کی ایک بستی کا نام لاہور ہے۔ حضرت داتا صاحب کو زمانہ ہے 5ویں صدی ہجری کی بات۔ 5 دن کے بعد جمعہ تھا، 3000 سے زیادہ ہندو اور بدھ جو زمانے میں تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بات یہ بھی ذوق کی ہے، یہ بھی مفتی عبدالقوی صاحب کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو آپ نے رات کو تہجد کے بعد جب اٹھے نا، سجدہ ریز ہوئے، تہجد کے نوافل پڑھے، پھر حضور کی سنت کے مطابق نماز فجر سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ گئے تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، داتا صاحب کی بات کریں۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ سامنے حضور کے سامنے ایک شخصیت بیٹھی تھی، دو زانو ہو کے، سفید بال سر کے، سفید بال داڑھی کے۔ تو میں نے عرض کیا حضور یہ کون؟ فرمایا یہ تیرے مریدین کا، تیرے ہاتھ میں جو کلمہ پڑھیں گے ہند اور سندھ کے اندر، ان کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ بہت بڑے ہمارے امام گزرے ہیں، بدایت المجتہد ان کی کتاب ہے اور بڑی مقبول کتاب ہے۔ علامہ ابن رشد بڑا نام ہے، فلسفی بھی ہے۔ آپ فلاسفہ میں دیکھیں، ہمارے بچوں نے بھی جب پڑھا ہوگا نا اسلامی سائنسدان یا اسلامی فلاسفہ، تو ان میں حضرت ابن رشد کا نام بھی آتا ہے۔ میں نے تو میٹرک میں پڑھا تھا، آج بھی ہوگا نصاب میں۔ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ حالانکہ آپ مالکی ہیں، افریقہ سے ہیں، افریقہ میں زیادہ تر مالکی ماشاءاللہ مسلک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ امام مہدی جو تشریف لے آئیں گے وہ بھی آ کے فقہ حنفی کے مطابق امت مسلمہ کو لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت فخر کیا کریں، اس وقت بھی 74 سے 76% مسلمان، 2 ارب 16 کروڑ اگر مسلمان ہے تو اس کا 74 اور 76% نکالیں، کتنا بنتا ہے؟ پورے ماسکو سے لے کے انڈونیشیا ملائیشیا سے چلتے ہوئے جاپان تک سب نماز۔ اور فرمایا یہ خاصہ کہ رؤیت ہی جبرائیل، آپ ہی کا یہ خاصہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں غار حرا کے اندر، ایک ناموس آتا ہے جس کا نام جبرائیل ہے، آ کے آپ کو جناب مصافحہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دیکھتا ہے، حضور اسے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اقرا۔ فرمایا اس طرح اعزاز و اکرام اور خاصہ کے ساتھ کسی نبی کو اور رسول کو واحج کے اور نبوت کے اعلان کرنے کی عزت و عظمت نہیں دی گئی جس طرح کی عزت و عظمت آپ کے اور میرے نبی رحمت امام الانبیاء کو دی گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس کو فارسی میں کسی اور انداز میں، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ نگار من، میرا محبوب تو وہ ہے نہ کسی مکتب میں گیا ہے، نہ کسی مدرسے میں، نہ سکول میں، نہ قلم، نہ کاپی، نہ یہ نہ وہ، نہ رجسٹر، کچھ ہاتھ میں نہیں پکڑا، لیکن نگاہ ڈالی کس پر؟ جناب ابو ہریرہ پر۔ اور ابو ہریرہ پر نگاہ ڈالتے ہی وہ فرماتے ہیں مجھے حضور کی نگاہ پاک کی برکت سے اللہ نے ماضی کا علم بھی دیا، حال کا علم بھی دیا، مستقبل کا علم بھی دیا، شریعت کا علم بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل کا آنا، جبرائیل کا آپ کو مصافحہ کرنا، جبرائیل کا آ کے دیکھنا، پھر قرآن مجید کی کسی آیت مقدسہ کی 5 آیات۔ ہاں، جو چیز میں کہہ رہا تھا تو میں محدثین اور علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ، جبرائیل نے تو اتنا کہا تھا نا اقرا، اگلی 5 آیتیں جبرائیل نے پڑھی تھی یا میرے نبی رحمت نے پڑھی تھی؟ جبرائیل تو آ کے یہی کہتا رہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ ہمارے بہت سارے بھولے علماء نے ترجمہ کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نے اس کا الحمدللہ اپنی کتاب مفتاح النجاہ میں ترجمہ کیا ہے کہ میں تو اس سے کیوں پڑھوں؟ علمنی ربی، میرا علم دینے والا تو میرا اللہ ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جب
3 دفعہ کہا نا ما انا بقارئ. پھر علماء کو کہتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کے اس طالب علمانہ بات کو سمجھو. اس نے تو اتنا کہا تھا نا حضرت جبرائیل نے اقرا. اگلی 5 آیتیں جبرائیل نے پڑھی تھی یا میرے نبی رحمت نے پڑھی تھی؟ جب انہوں نے کہا اقرا فرمایا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا فرمایا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا فرمایا ما انا بقارئ. جب 4تھی دفعہ جبرائیل خاموش ہو گئے تو آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرمایا مجھ سے سن، معلم میں ہوں یا تو ہے؟ ما انا بقارئ کا معنی یہ ہے کہ تو معلم بنے. علمنی ربی، میرا معلم ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے. میں تو خود جبرائیل تجھے پڑھانے کے لیے آیا ہوں. ما انا بقارئ کہ میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں، تو مجھ سے سن. آپ نے 5 آیات سنا دی. اچھا بہرحال تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا تشریف لانا غار حرا میں، پھر حضور سے آ کے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کے حضور کا دیدار کرنا جبرائیل کا، اور پھر اسی طریقے کے اوپر اقرا بسم ربک الذی. اور فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے فضاؤں میں اور آسمانوں میں جس قدر انقلابات آتے تھے، فرمایا حضور کی تشریف آوری کی برکت سے فضا بھی محفوظ، آسمان بھی محفوظ، ہر طرح کے ملائکوں کو بھی امان مل گیا، فرشتوں کو بھی، 7 آسمانوں کو بھی جناب امان مل گیا. اسی طریقے کے اوپر اب جو فرشتے آپ جب دیکھتے ہوں گے، اب کبھی کبھی آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بھاگتا ہوا آپ کو ستارہ نظر آتا ہے. تو یہ کس لیے ہوتے تھے کہ جب یہ شیاطین یا جنات کوشش کرتے تھے نا مقام بالا کی طرف جانے کے لیے، تو ان کے ذریعے سے ان کو جلا دیا جاتا تھا. جی بالکل. فرماتے ہیں حضور کی تشریف آوری کی برکت سے اب کچھ جلے گا نہیں. اب وہ جن جلے گا نہیں، بس وہ پیچھے کی طرف سے جناب بھاگتا ہوا جب ستارہ آئے گا جلائے گا نہیں، اور جس طرح ڈنڈا بندہ مارے نہ، اور ایسے اسے ڈرانے کے لیے شاید، ڈرانے کے لیے. تو یہ جو بھاگتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، جی بالکل، اس کے ساتھ جلنے والا معاملہ ختم، اور اس طرح ان کو بھگانے والی بات موجود ہے. فرمایا یہ بھی حضور کے خصائص میں سے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید خصائص مبارکہ سنے، اور یقیناً استفادہ حاصل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.